اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حرام رزق کے بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ہے سود۔ اور سود کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض کہ جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ جیسے ایک شخص نے دوسرے کو 100 روپے قرض دیا اور اس سے 110 روپے وصول کیے، تو جو 10 روپے زیادہ ہے یہ سود ہے۔ اور سود کے بہت سارے نقصان ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، مگر کچھ ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے ان کو اسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے کہ ان کے حواس باختہ ہوئے ہیں۔ اور یہ سزا کس وجہ سے ملے گی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو خرید و فروخت ہے نا، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ جو خرید و فروخت ہے وہ حلال ہے اور سود حرام ہے۔ سود کے حرام ہونے کی حکمت کیا ہے؟ اور مفسرین کرام اسی آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت جو یہ ہے کہ جو زیادتی کی جاتی ہے، مالی معاوضے کے عوض کے بغیر جو مال دیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح کی ناانصافی ہے کہ جیسے جو سود دینے والا ہے اس کو بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اس سے تجارت کو نقصان پہنچتا ہے، کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ سود پر مال حاصل کر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تجارت کی مشقتوں میں پڑے، کوئی کام کرے، کوئی کاروبار کرے؟ وہ بیٹھا بیٹھا جو ہے وہ سود سے پیسے حاصل کرتا رہے۔ تو جب تجارتوں کو نقصان ہوگا تو اس سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ سود کا جب رواج پڑ جاتا ہے تو آپس میں محبت اور سلوک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو سود کھاتا ہے تو وہ کب گوارا کرے گا کہ کسی کو وہ قرض حسنہ دے، بلکہ وہ تو سود پر قرض دے گا۔ تو اس طرح آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے نا، اس کے اندر درندوں سے بھی زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مقروض ہے نا وہ برباد ہو جائے، وہ کنگال ہو جائے، تاکہ میرا سود بڑھتا رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سود کے حرام ہونے کی حکمتیں ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے وہ آپ حدیث پاک کی روشنی میں سنیے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے اور جو دستاویز لکھنے والا اس پر اور جو گواہ بنیں گے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر سود کا 1 درم کھائے گا تو اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 70 گناہوں کے برابر ہے، اور ان 70 میں سے سب سے جو ہلکا گناہ ہوگا
وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ بندہ جو ہے اپنی ماں سے زنا کرے، کہ ایک طرف بندہ سود کھاتا ہے اور وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ 70 گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، خدارا جو بھی اس کام کے اندر ملوث ہیں، ہم نے قبر میں جانا ہے، مال ادھر رہ جانا ہے، نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ بندہ کنگال رہتا ہے جو سود کھاتا ہے، وقتی طور پہ اس کو لگتا ہے کہ مال آیا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت ہے، اس کے مطلب سکون نہیں ملتا، اس کے کاروبار مال میں برکت نہیں رہتی، بیماریاں بڑھتی ہیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ الگ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج کی رات آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے برج کی طرح تھے اور شیشے کی طرح وہ باہر سے نظر آ رہے تھے، اور ان پیٹوں میں سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، توبہ کر لیں، جن سے سود لیا ہے ان کو واپس کر دیں یا معاف کروا لیں، ورنہ قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں میری اتر جائے بات۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔